اچھا تو بیٹا میں آپ کو آج ایک کہانی سناتی ہوں، ایک بھینس کی۔ میاں کرم دین بزرگ آدمی تھے اور طویل عرصے سے چودھری نواز کے استنبل میں ملازم تھے، جہاں جانوروں کی رکھوالی، ان کے کھانے پینے اور صفائی ستھرائی کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ چودھری صاحب بہت رحم دل انسان تھے۔ گاؤں کے لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنے جانوروں سے بھی بہت محبت کرتے تھے اور ان کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جانور بھی ان کی بات سمجھتے تھے۔ ایک دن کرم دین نے آ کر چودھری صاحب کو بتایا کہ ان کی پسندیدہ گائے بوری چارہ نہیں کھا رہی ہے۔ چودھری صاحب تڑپ کے اٹھے اور حکم دیا کہ جا کر حکیم صاحب کو لے آؤ۔ وہ خود بڑی دیر تک بوری کو پچکارتے رہے مگر اس نے چارے کی طرف نہیں دیکھا۔ اسی دوران حکیم صاحب بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے بوری کا مکمل معائنہ کیا اور بتایا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، نہ جانے کیا وجہ ہے۔ حکیم صاحب نے کرم دین سے سوال کیا، تم تو جانوروں کا بڑا خیال رکھتے ہو، آج کوئی اور تو جانوروں پر مقرر نہیں تھا؟ کرم دین نے کہا، جی ہاں حکیم صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، آج مجھے جانوروں کا چارہ لینے منڈی جانا تھا۔ میں نے دوسرے ملازم مراد سے جانوروں کا خیال رکھنے کو کہا تھا۔ حکیم صاحب نے فوراً مراد کو بلوایا اور اس سے پوچھا، تم جانوروں کی دیکھ بھال کس طرح کرتے ہو؟ بوری چارہ نہیں کھا رہی ہے، تم نے بوری کے ساتھ کوئی مار پیٹ تو نہیں کی؟ مراد بے وقوفوں کی طرح منہ کھولے سوال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ چودھری صاحب کی غضبناک آنکھیں دیکھ کر اس کی سمجھ میں حکیم صاحب کا سوال آ گیا۔ اس نے غمیائے ہوئے لہجے میں کہا، جناب میں جانوروں کو چارہ ڈال رہا تھا کہ اچانک بوری نے مجھے ٹکر مار دی، میں بچتے بچتے بھی گر پڑا۔ میں نے فوراً چھڑی اٹھائی اور دو چار اس کی کمر پر جڑ دی۔ چودھری صاحب نے ہاتھ بڑھا کر پیچھے سے مراد کی گردن پکڑ لی۔ حکیم صاحب نے مشکل سے انہیں ٹھنڈا کیا اور مراد سے کہا، بیٹا انسانوں کی طرح جانوروں میں بھی عزت نفس کا مادہ ہوتا ہے، وہ تم سے ناراض ہے اس لیے چارہ نہیں کھا رہی۔ مراد نے سادگی سے کہا، حکیم جی بوری نے پہلے مجھے ٹکر ماری تھی۔ مراد کی بات پر سب ہنس پڑے۔ حکیم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، بے وقوف انسان، جانور چونکہ بے زبان ہوتے ہیں تو وہ خوشی یا پیار میں ٹکر مار کر لپٹتے ہیں۔ بوری نے تمہیں ہلکی سی ٹکر ماری تھی، خود اگر یہ غصے میں ہوتی تو ایسی بھرپور ٹکر مارتی کہ تم اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اب ہم لاکھ کوشش کر لے وہ کچھ نہیں کھائے گی جب تک تم اسے نہیں مناؤ گے۔ مراد بے حد شرمندہ تھا۔ اس نے چودھری صاحب سے معذرت کی اور بوری کو پیار کرنے لگا۔ بوری نے اچانک گردن گھمائی، مراد اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ سب ہنس پڑے اور بوری نے چارہ کھانا شروع کر دیا۔ دیکھا بیٹا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ جو مراد تھا اس نے اس کو مارا، چھری سے مارا، تو بھینس نے تو پیار سے اس کی طرف سر ہلایا تھا۔ بھینسیں تو ایسا کرتی رہتی ہیں، جیسے کوئی چارہ ڈالے اس کی طرف یا کوئی پیار کرے اس کی طرف، لیکن جب مراد نے اسے چھڑی سے مارا، مراد یہ سمجھا کہ مجھے مارنے آئی ہے، تو اس نے زور زور سے اس کو مارنا شروع کیا۔ اس کی وجہ سے وہ ناراض ہو گئی، اس نے کھانا پینا سب چھوڑ دیا۔ جانور بے شک جانور ہے لیکن ان کے اندر عزت نفس بہت ہوتی ہے، اس کی عزت نفس کو مجروح کیا، اس لیے اس نے کھانا نہیں کھایا جب تک اس نے اس کو نہیں منایا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہر کسی کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، بے شک انسان ہو یا جانور، کسی کی عزت مجروح نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، بس میری آج کی یہی کہانی تھی، آپ کو یہی سمجھانا تھا تاکہ آپ کسی کے ساتھ کبھی بھی زیادتی نہ کرو اور رحم سے پیش آؤ، نرم لہجے سے پیش آؤ۔ اوکے بیٹا، چلو اندر چلتے ہیں۔